الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا نور الله۔ یہ سورہ کہف کا ہے اور اس رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مکمل واقعہ اور مکمل حال بیان کیا ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ میں ہرگز نہ رکوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یا مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بڑا بہترین وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے بعد کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں عالم موجود ہے، آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ تم سے بھی بڑا عالم ہمارا ایک بندہ خضر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، کیسے کروں؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں اس جگہ پر پہنچ جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہو جائے گی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے اپنے خادم کو ساتھ لیتے ہیں۔ یہ خادم ان کا نام یوشع بن نون ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے، ساری تعلیم بھی ان سے حاصل کی، خدمت و صحبت میں رہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل نے انہی کو نبی بنایا، تو یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ علم کے لیے سفر کر کے جانا یہ نبیوں کی سنت ہے، علم کے لیے سفر پر نکلنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا ہے، تو اس علم کے حصول کے لیے آپ سفر پر نکلے، اور فرمایا کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں تب تک سفر نہ چھوڑوں گا، چاہے مجھے مدتوں ہی چلنا پڑے، میں مدتوں چل کے جو ہے وہاں جاؤں گا اور وہ علم حاصل کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام پھر جو ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتے ہوئے۔ اللہ عز و جل نے اس جگہ کی نشانی یہ بتائی تھی کہ جو مچھلی آپ اپنے ساتھ
کھانے میں لے چلیں گے وہ مچھلی اس جگہ پر جا کر زندہ ہو جائے گی اور پانی کے اندر خود بخود چلی جائے گی اور راستہ بنائے گی۔ یہ نشانی اس جگہ کی بتائی تھی کہ وہاں جب پہنچو گے تو یہ معاملہ پیش آئے گا تو سمجھ جانا کہ تم اب اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہو۔ لیکن جب وہ دونوں وہاں پہنچے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اور موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے، اور آپ کے جو خادم تھے یوشع بن نون وہ وضو کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ان کے کھانے میں موجود تھی بھنی ہوئی مچھلی تھی، لیکن وہ زندہ ہوئی اور برتن سے نکل کر پانی کے اندر چلی گئی اور اس نے راستہ بنا لیا۔ اب یوشع کو وہ بات تو نہیں پتہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھی کہ یہ نشانی ہے اصل میں ہماری، تو انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے آرام سے تو پھر میں انہیں بتا دوں گا کہ اس طرح یہ معاملہ پیش آیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آرام سے بیدار ہوئے تو ان کو بھول گیا یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کو بتانا کہ وہ جو مچھلی تھی ہمارے پاس وہ نکل گئی یہاں سے۔ تو سفر انہوں نے پھر جاری کیا اور آگے پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پھر جب وہ دونوں وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی اگلے دن صبح کے وقت جب کھانے کا وقت ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ اب کھانا لے کر آؤ کیونکہ ہمیں سفر پر ہیں اور بڑی مشقت جو ہے وہ جھیلنی پڑی، اور مشقت بھی اس وقت آئی جب اپنی منزل مقصود سے دونوں آگے نکل گئے، ورنہ اس جگہ تک پہنچنے میں کوئی مشقت کوئی پریشانی جو ہے وہ ان دونوں کو نہیں اٹھانی پڑی، لیکن جب وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تو پھر انہیں جو ہے وہ مشقت بھی اٹھانی پڑی اور یہ لوگ تھک بھی گئے، تھکن بھی آ گئی۔ وہ اس لیے اللہ عز و جل کی طرف سے تھا کہ انہیں وہ بات یاد آ جائے اور پھر جو ہے یہ واپس اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا قال، وہ بولے ارأیت، بھلا دیکھیے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی عجیب راہ بنائی تھی۔ جب یہ یوشع نے جواب دیا کہ ہم جب آرام کر رہے تھے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر نکل گئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بتا دوں گا لیکن میرے ذہن میں ہی نہیں رہا اور شیطان نے مجھے جو ہے بھلا دیا ذکر کرنا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، فرتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ پھر اپنے قدموں کے نشان پر دونوں واپس لوٹے، فوجدا عبدا من عبادنا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ پھر جب وہ دونوں واپس پہنچے اس جگہ پر تو وہاں پر سیدنا خضر علیہ السلام کو ایک چادر میں آرام کرتا ہوا پایا اور انہوں نے خضر سے ملاقات کر لی۔ سیدنا خضر علیہ السلام ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ولی ہیں یا نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جمہور یعنی اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ یہ نبی ہیں اللہ عز و جل کے اور آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے، خضر ان کا لقب ہے اور ابو العباس جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ ان کے نام کے بارے میں علماء ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ان کا نام، ان کی کنیت اور ان کے والد کے نام کے ساتھ یاد رکھے گا اس کا خاتمہ اللہ عز و جل ایمان پر فرمائے گا۔ جو نام ان کا یاد رکھے اور ان کی کنیت یاد رکھے، ابو العباس ان کی کنیت ہے اور بلیہ بن ملکان ان کا نام ہے۔ بلیہ ان کا نام ہے اور ملکان ان کے والد کا نام ہے۔ جو یہ نام یاد رکھے اللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا، قال لہ موسیٰ نے اس سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو وہ نیک بات جو تمہیں اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تو جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بندے کو
کبھی بھی اپنے آپ کو علم سے بری نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میرا جو ہے وہ معاملہ پورا ہو گیا، اب مجھے اور علم کی حاجت نہیں ہے۔ بندہ جب تک اس دنیا میں ہے بندے کو علم کی حاجت رہتی ہی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتوں بھرا سفر کیا اور وہاں جا کر جو ہے وہ ان سے کہا کہ مجھے علم سکھائیں۔ اس پر حضرت خضر نے جواب دیا، قال، خضر نے کہا، انکا لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ یعنی حضرت خضر نے یہ جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ہم جب چلیں گے سفر پر تو موسیٰ علیہ السلام کو کئی ایسی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ جن پر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکے گا اور یہ سوال کریں گے، اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال، خضر نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، تو واقعی اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا، تو آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں گے جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں اس چیز کے بارے میں۔ یہاں تک یہ بات ہوئی اور حضرت خضر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، اس میں سفر بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ دونوں پھر ہستیاں سفر پر نکلیں تو کیا معاملات پیش آئے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔